अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 271 की जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 271। इस आयत में क्या बोला जा रहा है? इन तुबदू सदक़ात फ़ानी इम्मा हिया, अगर तुम सदक़ात को जाहिर करके दो तो वो भी बहुत अच्छा है। अब इस आयत में क्या बताया जा रहा है? अगर तुम सदक़ात को जाहिर करके दो तो वो भी बहुत अच्छा है। व इन तुबदू, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? व इन तुख़फ़ूहा, और अगर तुम उसको छुपा के दो, और अगर तुम उसको छुपा के दो तो अब आगे क्या बताया जाए? वतु हल फुकरा, और फुकरा को दो। और क्या है? और फुकरा को दो। फहुआ खैरुल लकुम, तो वो भी तुम्हारे लिए क्या है? अच्छा है। वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे कि हम लोग ने शुरू में ही जैसे अर्ज किया था कि आज की आयत में क्या है, जो कुछ खर्च की जा रही है उससे क्या है मुताल्लिक बात हो रही है। अब यहाँ पर फिर सदक़ात की बात हुई कि कोई सदका जब तुम दो तो दोनों तरह दे सकते हो। कैसे? कि जाहिर करके भी और छुपा के भी। हाँ, अगर फकीर को देना है तो बेहतर क्या होता है कि छुपा कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे तो फूहा है, यानी कि तू हल फुकरा, यानी कि साथ साथ आ रहा है, दोनों साथ साथ आ रहा है ना। वयुकफ्फिरु अंकुम मिन सय्यिआतिकुम, और वो तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर देगा। यानी फायदा क्या होगा कि सदका देने का बुराइयां दूर हो जाएंगी। कैसे? कि हदीस में आता है कि सदका खताओं की आग बुझा देता है। सदका क्या करता है? खताओं की आग को बुझा देता है। जैसे आग को पानी बुझाता है, ऐसे ही सदका गुनाहों की आग क्या है? बुझा देता है। और जो है ना खुफिया खैरात अल्लाह के गज़ब को जो है ना बुझाती है, यानी कि अल्लाह के गज़ब यानी कि गुस्से को बुझाती है। और जो है ना तबरानी की रवायत है कि यहाँ पे बताया जा रहा है वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह साथ उनके जो भी तुम अमल करते हो पूरी तरह खबर रखने वाला है ना। अब ये जो हमने आयत अभी हदीस पढ़ी ना, अभी हदीस पढ़ी, और खुफिया खैरात क्या है? अल्लाह के गज़ब को जो है ना बुझा देता है, अल्लाह के गुस्से को बुझा देता है। ये तिबरानी की रवायत से हदीस ली गई है। और अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह तो साथ साथ तुम जो भी तुम अमल करते हो पूरी तरह खबर रखने वाला है। अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले अलीम की बात हुई थी, बार बार यहाँ खबीर की बात हो रही है। कि एक चीज़ नोट की कि वसीउन, यानी कि अलीम की सिफत यहाँ फिर उससे मिलती जुलती सिफत क्या है? खबीर आई है। अब अलीम इससे पहले की आयत में ज़्यादातर अलीम करके पढ़ रहे थे ना, आगे की पिछली आयतों में। अब यहाँ पे क्या खबीर है कि वो सब बाखबर है, खूब जाने वाला है। तो खबीर और अलीम में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि खबीर जो है वो क्या है? वो बातिनी चीज़ों के इल्म के लिए आता है, यानी कि दिलों की बातों को, दिलों के राजों को, दिलों की सोच को, जो दिल में हम सोचते हैं तो, और क्या है और तजुर्बेकार के लिए भी आता है। और क्या है? ये तजुर्बेकार के भी आता है। अलीम जो है उसका ज़्यादातर जो है ना बाहरी इल्म से आता है, लेकिन खबीर जो है क्या है? उसका ताल्लुक बातिनी यानी कि अंदरूनी चीज़ों से है, कि छुपी हुई अंदर की चीज़ें। जो बात ये है कि अल्लाह को सब पता चलता है कि कोई शख्स कोई अमल किस नियत से और किस जज्बे के साथ कर रहा है। अगर कोई देखे कि
یعنی کہ دکھا کے دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے, چھپا کے دے رہا ہے تو بھی وہ کیوں دے رہا ہے. تو دونوں کیا طرح ہے, دونوں طرح کا صدقہ دین کی کیا ہے, دین میں کیا ہے, اجازت ہے. لیکن اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرح صدقہ دینے کی اجازت ہے. کس طرح, دکھا کے بھی اور چھپا کے بھی. اب پیچھے چونکہ ریاکاری کی بات ہوئی تھی نا, پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ریاکاری کی بات ہوئی تھی, یعنی دکھاوا کر کے دینے کی ہوئی تھی. اور کیا ہے, اب یہاں کے من اور ازا کی بات ہوئی تھی کہ تم اسے اذیت اور تکلیف نہ دو, ٹھیک ہے نا, ان کی باتوں کو دوسری طرف نہ پھیلا, ازا کی بات ہوئی تھی. تو پھر کیا ہے, انسان کو جو ہے نا ڈر آتا ہے نا, خوف آتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے نا میں دوں اور کیا ہے دکھاوا ہو جائے, زیادہ نہ ہو جائے. تو کیا ہے نا, زیادہ تر ہمارا کیا ہے نا, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم کیا کہتے ہیں, تم چھپا کے ہی دے دو. بعض اوقات انسان چھپا نہیں سکتا, یہ کیسے نہیں چھپا سکتا, یہ جس کو دے رہے اسے کیسے چھپے گا. تو ظاہر بھی کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ ظاہر ہو جائے گا اگر آپ کبھی کرنا چاہیں. یعنی کہ اصل بات یہ ہے کہ نیت ہماری جو ہے نا درست ہونی چاہیے, ہماری نیت جو ہے نا صحیح ہونی چاہیے. طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ جب سب کے سامنے کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے اوروں کو بھی کیا ہے خیال آتا ہے کہ, اور پھر ان کو بھی کیا ہے نا شوق آتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کیا ہے نا کریں گے تو ان کا بھی کیا ہے ثواب آپ کو ملے گا. لیکن جب آپ چھپا کے دیتے ہیں تو کوئی ریاکاری نہیں, کوئی جو ہے نا من اور ازا نہیں, ساری جو ہے نا قباحتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو ہر ایک کا کہنا اپنا اپنا اجر ہے. تو ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ تمہاری جو ہے نا اپنی سوچ کیا تھی, نیت کیا تھی, طریقہ کیا تھا. تو اصل چیز کوئی جو ہے نا کیفیت ہے, دلوں کی کیفیت ہے نا. 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے, بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ایک پہلا کیا ہے, ایک وہ شخص اللہ کی خاطر کچھ لوگ سے کیا ہے مانگنے آیا, لیکن کسی نے کچھ نہ دیا. صرف ایک آدمی لوگوں کی نظر سے بچ کر جو ہے نا ہٹ گیا اور جا کر جو ہے نا ان کو کیا کیا, ان کو دے دیا, ان کو اتنا چھپا کر دیا کہ اللہ اور لینے والے کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہوا. تو ایسا شخص کون ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو اگر جو ہے نا کمپیئر کیا جائے تو چھپا کے دینا دکھا کے دینے سے کیا ہے افضل ہے, کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ حاجت مند کا جو نا پردہ بھی رہ جاتا ہے, اور اللہ کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ لوگ نہیں بھی دیکھتے ہیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے نا. کہ لیکن یہ ساری جو ہے نا یہ ساری باتیں کیا ہے, یہ باتیں آتی, یہ ساری باتیں عطا کے فرمایا ہے نا. یہ ساری باتیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. اب آیت نمبر 71 جو ہے مکمل ہو چکی ہے. لیکن ہم نے ان آیتوں سے کیا سیکھا, ہم 71 آیت سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ صدقہ کی کتنی قسمیں ہیں. پہلا کیا ہے کہ ظاہر کر کے صدقہ دینا فرض ہے, اور چھپا کر صدقہ کرنا نفل صدقہ ہے. لیکن جو ہے نا ریاکاری بالکل پاک ہونا چاہیے, ریاکاری سے بالکل پاک ہونا چاہیے صدقہ, کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے اپنی جو ہے نا اپنا نام مجلسوں میں اچھالنے کے لیے, یا پھر سب کے زبان پہ یہ نام رہے کہ یہ میری تعریف ہوگی, اب میں نے یہ دے دیا ہے. اللہ جو ہے نا اب یہاں پہ بہت ڈرنے والی بات ہے. ہم ڈرتے نہیں ہیں لیکن ہمیں ڈرنا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ کیا بتائے, واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ جو ہے نا اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے. ہم جب کوئی بھی کام کریں, چاہے وہ جیسا بھی کام ہو, ہمیں نا بہت اندر سے ڈر ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں نا اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ کبھی بھی نا آپ کو ایک رائی کے دانے کے برابر میں ظلم نہیں کرتا انسان پہ. انسان ہی جو ہے نا اپنے اچھے کیے ہوئے عمل کو, نیک کام کو کیا ہے نا اپنے آپ جو ہے نا اجر ختم کر دیتا ہے. کیسے؟ کہ ریاکاری کر کے, یا کسی کو اذیت دے کے, یا کسی
دکھاوے نیت جو ہے نا درست ہونی چاہیے. نیت سب سے مین پوائنٹ کیا ہے اس آیت میں کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کر رہے, وہ دیکھ اس کی مرضی, بس وہ قبول کر لے. ابھی ہم دیکھ کر بھی بنا بہت چوڑے ہو جاتے ہیں, سینہ ہمارا چوڑا ہو جاتا ہے کہ بس ہم نے تو بہت بڑے بڑے کام کر دیے, لیکن اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی سے جو ہے نا عاجزی کے ساتھ دعا کرنا کہ یا اللہ میں نے تو دے دیا لیکن تو اسے قبول کر لینا, تو اسے ضرور سے قبول کرنا, میں نے تیرے لیے دیا, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان توجہ سنے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ قرآن جو ہے سمجھ کر پڑھنا بھی ایک عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. قرآن کا ایک ورڈ سمجھنا بہت بڑی عبادت ہے. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.